اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود پڑھو اور ایسا تسلیم کرو جیسے کہ درود و سلام پڑھو، اور ایسا تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب چونکہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ ہم پہ رکعت جو ہم فرض پڑھتے ہیں یہ کس طریقے سے ہم اور کیوں پڑھتے ہیں، تو جب جناب آدم علیہ السلام کو خداوند کریم نے زمین پر بھیجا، یعنی جنت سے ترک اولیٰ کی وجہ سے آپ زمین پر آئے، تو آپ بہت روتے تھے، اور وہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ جنت میں رات نہیں ہوتی تھی، تو جب آپ نے رات کا اندھیرا دیکھا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور آپ سورج جب ڈوب گیا اور رات آ گئی تو آپ نے رات کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے گھبرا اٹھے اور پھر کہنے لگے پالنے والی یہ کیا چیز ہے جس نے آنکھوں سے دنیا کو ہی اجل کر دیا ہے، مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، اب تو جواب دے، میں کیا کروں، میرا یہاں پہ نہ کوئی ساتھی ہے، کیونکہ حوا بھی آپ کے پاس نہیں تھی، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ دم ساز ہے، نہ ہمدم ہے، میں کیا کروں۔ تو حضرت آدم بہت روئے، ساری رات روتے رہے، کیونکہ انہوں نے رات کبھی دیکھی نہیں تھی، سخت پریشان تھے۔ پھر اسی طریقے سے صبح ہوئی، اور پھر اس طرح حضرت آدم 3 شب و روز مسلسل شب بیداری کرتے رہے، روتے رہے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو پھر خداوند کریم جو رحمان و رحیم ہے اسے ترس آیا، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت آدم کے پاس، تو انہوں نے حضرت آدم سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، 1 رکعت رات کے گزر جانے کی خوشی میں، دوسری رکعت صبح کے آنے کے شکرانے میں۔ چنانچہ حضرت آدم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اولاد پر نماز صبح 2 رکعت واجب کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نماز صبح کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ظہر کی بنیاد قائم کی، کہ حضرت ابراہیم نے حکم خدا سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا اور ان کے گلے پر چھری رکھی، اور پھر جس وقت آپ نے اپنی آنکھ کی پٹی کھولی اور اپنے بیٹے کو تندرست اور سالم دیکھا تو وہ وقت ظہر کا تھا، آفتاب کو زوال ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ نے 4 فرض ادا کیے، اور وہ 4 فرض کیا تھا کہ پہلا فرض تعمیل حکم کی توفیق کے شکرانے میں، دوسرا خدا کی طرف سے تعمیل حکم کی تصدیق کے شکرانے میں، تیسرا تصدیق کے سلسلے میں جو آواز آسمان سے آئی تھی اس کے شکرانے میں، اور چوتھا فدیہ آ جانے کے شکرانے میں کہ 4 رکعت نماز ادا کی۔ پہلا یہ تھا کہ جب آپ کو خداوند کریم نے کہا کہ تمہیں بیٹا ذبح کرنا ہے تو آپ اس پر راضی ہو گئے کہ جو حکم خدا ہے، تو پہلا فرض آپ نے 1 رکعت وہ ادا کیا۔ دوسرا آپ نے کیا تھا کہ تعمیل حکم آپ نے کی تھی کہ آپ کے بیٹا بھی راضی ہو گیا اور آپ بھی راضی ہو گئے، اس کا شکرانہ آپ نے ادا کیا۔ اور پھر جب آپ نے چھری گلے پہ رکھی تھی تو آسمان سے جو آواز آئی تھی وہ اس کے شکرانے میں، اور پھر جو دمبا جنت سے آیا تھا اس کے شکرانے میں آپ نے 4 فرض ادا کیے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی میں پہنچے اور ان کو لیے وہ مچھلی پانی میں چکر لگا رہی تھی، تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور آپ نے اس کا ورد شروع کیا تو خدا نے شکم ماہی کو شیشے کی طرح شفاف کر دیا تھا۔ اور آپ جب سمندر میں مچھلی آپ کو لے کے جا رہی تھی تو جو سمندر کی مچھلیاں تھیں، چاہے وہ جو بھی حشرات وہاں پہ تھے، وہ سب حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ مچھلی کا شکم بالکل شیشے کی طرح تھا۔ تو پھر آپ نے اس وقت جب یہ آیت پڑھی اور جب آپ پانی سے باہر آ گئے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے خداوند کریم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ پانی سے باہر آئے، تو وہ وقت عصر کا تھا، تو اس لیے کہ وہاں پر تاریکی 3 تھیں، ایک تاریکی راہ کی تھی، ایک تاریکی آپ کی لغزش کی تھی، ایک تاریکی آپ کی تھی، یعنی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا
جس کی وجہ سے آپ سمندر میں گرے، اور پھر آپ پانی کی تاریکیوں میں تھے اور جو سمندر میں مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے. تو یہ 3 تاریکیاں تھیں. تو پھر خداوند کریم سے آپ نے تاریکی شکم سے نجات پانے کے شکریہ میں 4 رکعت فرض نماز ادا کی. تو یہ اس طرح سے آپ کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز 4 رکعت ہم پہ فرض ہو گئیں. حضرت عیسیٰ جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے تو پہلے آپ کی ماں پر الزام لگایا، کچھ عرصے کے بعد انہیں ابن اللہ کہنے لگے، پھر ان کو خدا کا درجہ دینے لگے. جس وقت جناب مریم و عیسیٰ کو ستایا کیا گیا تھا تو وہ وقت مغرب کا تھا. حضرت عیسیٰ نے دفع الزام میں ربوبیت کے لیے کہ میں خدا نہیں ہوں ایک فرض ادا کیا. پھر اپنی ماں کی طرف سے شکرانہ ولادت کے لیے آپ نے فرض ادا کیا، اور پھر اقرار وحدانیت کہ میں خدا نہیں ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، خدا وحدہ لا شریک ہے. اس شکرانے میں اور خداوند کو لا الہ الا اللہ کے اثبات توحید کے لیے 3 رکعت نماز ادا کی. اسی طرح نماز عشاء کے لیے کہ حضرت موسیٰ اپنے سسر جناب شعیب علیہ السلام کی وفات کے بعد جب روانہ ہوئے، عازم وطن ہوئے، تو راستے میں رات آ گئی تھی، اور رات بالکل سیاہ تھی، اور چاروں طرف سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور سخت بارش ہو رہی تھی، اور بجلی چمک رہی تھی. اس وقت حضرت موسیٰ 4 غموں میں مبتلا تھے. ایک تو اپنے خاندان کا غم، ایک اپنے بیٹے کا غم، ایک اپنے بھائی کا غم، اور ایک دشمن کی فکر تھی. اس وقت حضرت موسیٰ کو خداوند کریم کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی قسم کا غم نہ کرو، میں تمہیں ہر غم سے نجات دلاؤں گا اور تمہاری ہر مشکل میں مشکل کشائی کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوگی، اور اس وقت آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی. وہ وقت نماز عشاء کا تھا، یعنی خداوند کریم نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں غم عیال بھی دور کروں گا، غم فرزند بھی دور کروں گا، غم برادر بھی دور کروں گا، اور تمہیں دشمن سے بھی بچاؤں گا، تو تم کوئی غم نہ کرو. تو آپ نے 4 رکعت فرض عشاء کے ادا کیے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اس طریقے سے ہی ہے کہ ہمارے غم بھی دور ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور ہمارے تمام حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ عہد آدم میں 2 رکعت، عہد ابراہیم میں 4 رکعت، عہد یونس میں 4 رکعت، عہد عیسیٰ میں 3 رکعت، اور عہد موسیٰ میں 4 رکعت نماز واجب رہی. عہد رسول اکرم میں ان سب کو جمع کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ آپ 5 وقت نمازیں پڑھیں اور اسی طریقے سے پڑھیں. اب جب ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. اور مغرب کی نماز کے لیے یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم نے بھی 3 رکعت ہی پڑھے تھے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. خداوند کریم ہماری اس عبادت کو قبول کرے اور ہمیں نیکی کے راستے پہ ہمیشہ قائم رکھے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے. میرے مولا، جو کوئی بیمار ہے اس دنیا میں، جس جگہ بھی بیمار ہے میرے رحیم، اور جنہیں ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تو سب سے بڑا حکیم ہے، ان بیماروں کو صحت کلی عطا کر. اے میرے مولا، بے اولاد کو اولاد عطا کر. اے میرے مولا، بے روزگار کو روزگار عطا کر. اے میرے مولا، مقروض کا قرض محمد و آل محمد کے صدقے میں ادا کر دے. ہماری دلی حاجات کو برلا اور ہمیں نیک بننے کی توفیق دے، نیک مسلمان بنا. اے میرے رب کریم، ہمیں ایسا مسلمان بنا جیسا تو چاہتا ہے. اے میرے رحیم، ہمیں نبی اکرم کا ایسا امتی بنا کہ روز محشر جب میرا رسول محشر کے میدان میں کھڑے ہو، اور جب سارے نبی نفسی نفسی کہتے ہوں، میرا رسول اس وقت بھی امتی کہہ رہا ہوگا. اے میرے مولا، ہمیں ایسا رسول کا امتی بنانا کہ میرا رسول خود اشارہ کر کے کہے کہ وہ میرا امتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.